جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے کچھ آداب ہیں، طریقے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بنا رہے ہیں، اگر چاہے وہ جلوس کی صورت میں ہو یا مسجد میں ہو یا محفل کی صورت میں ہو، اس کے آداب ہوتے ہیں کہ اگر سامنے والا کوئی دیکھنے والا دیکھے تو وہ یہ بات کہے کہ ہاں یہ عاشق رسول حضور کا میلاد بنا رہے ہیں۔ ابھی ربیع الاول کا جلوس ہوا، جگہ جگہ جلوس نکلے، بعض جگہ کچھ خرافات دیکھنے کو ملی کہ کہیں ڈھول بجایا جا رہا ہے، کہیں دھمال ڈالا جا رہا ہے، کہیں ڈانس ہو رہا ہے، کہیں سگریٹیں بانٹی جا رہی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں جو ہے وہ اس میں نظر آئیں۔ تو یاد رکھیے اہل سنت کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آس پاس کے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ بھی اسی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ پر بھی ادب لازمی ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو بھی نیچا رکھو، ہاں اپنے نظروں کو، اپنے دل کو حضور کی بارگاہ میں آؤ تو سنبھال کر بیٹھو۔ تو جب حضور کا میلاد بنایا جائے، حضور کے نام کے میلاد کا جلوس نکالا جائے تو اس کے اندر بھی ادب و احترام کا تقاضا رکھا جائے گا کہ حضور کی ثنا خوانی کی جائے، حضور کی آمد کے نعرے لگائے جائیں اور وہ علماء کو بیان کا موقع دیا جائے جو آپ لوگوں کی تربیت کر سکیں۔ لیکن بعض لوگ، چند لوگ لڑکے مل کر اس طریقے کے جلوس نکالتے ہیں اور ٹرک لیا، لڑکوں کو لیا، ڈھول دھماکہ اور جو ہے وہ خرافات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانس سے ڈال لیں، بنگلے ڈال لے ہیں، تو ان کی پکڑ آس پاس کے جتنے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اسی وقت جوتے لگائے جائیں، انہیں روکا جائے ان خرافات سے۔ اور ہمارے یہاں بڑے مزے سے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور بڑے مزے سے جو ہے آج کل موبائل کا دور ہے، بس ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ویڈیو نہیں بنانی ہے، بلکہ جہاں میلاد ہو رہا ہے اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خرافات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مل کر چند لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کریں اور اس خرافات کو روکیں۔ ہاں، اس خرافات کو لے کے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی او میلاد مصطفیٰ ہو رہا تھا، یہ جلوس نکالا انہوں نے، یہ میلاد اس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اگر یہی بات اگر کفاروں تک جائے گی تو بتائیں وہ اس کو دیکھ کر کیا مسلمانوں سے متاثر ہوں گے؟ کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس طریقے سے سمجھیں گے؟ بلکہ جب ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے آس پاس لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو، ہم اتنا جھومتے ہوئے دیوانہ وار حضور کے عشق میں چلتے ہوئے نظر آئیں کہ دیکھ کر کفار بھی کہیں کہ واقعی میں مسلمان اپنے آقا سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے والے، یہ ہیں حضور سے محبت کرنے والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہ بس میلاد کے لیے جلوس میں نکل گئے کافی ہے، بلکہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو حضور کا میلاد اس طریقے سے منایا جائے کہ آج کے بعد اگر میں نمازیں چھوڑتا تھا تو آج کے بعد میری کوئی نماز بھی قضا نہ ہو۔ اگر میں ماں باپ کا نافرمان تھا تو آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اگر میں چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہیں کرتا تو میں آج کے بعد چھوٹوں پہ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے گا اس کا اہل سنت سے، عاشقان رسول سے اور میلاد مصطفیٰ بنانے والوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار یہ خود وہ لوگ ہیں، اور حکومت کو چاہیے جو میلاد پر یا مزارات پر اس طریقے کی خرافات کرتے ہیں انہیں پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ان چیزوں سے اس کو پاک کیا جا سکے۔